گئی تو بعض مفسرین نے قرآنی آیات کی تشریح میں اسرائیلی روایات کا سہارا لیا۔ اب ان اسرائیلی روایات کا حکم واضح چل رہا ہے۔ دیکھیں اسرائیلی وہ روایت جس کی تصدیق قرآن کریم نے کی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کیا ہے، بالکل ٹھیک اور صحیح ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا غرق ہونا، یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے نا، بات کرتے نہیں ہے، کس زمانے کا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا غرق ہونا، جادوگروں سے مقابلہ ہونا، یہ تاریخی واقعات بنی اسرائیل کے زمانے کے ہیں۔ یہ وہ لوگ بھی نقل کرتے ہیں اور اس کی تصدیق کس نے بھی کی ہے، قرآن کریم نے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دوسرے درجے میں اسرائیلی وہ روایات ہیں جن کی تکذیب خود قرآن کریم نے کی ہے۔ جن کی تکذیب کس نے کی ہے، خود قرآن کریم۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ہے۔ اس طرح کی بہت ساری روایت مل جائیں گی جس کی قرآن کریم میں اسرائیلی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کچھ تصورات تھے، کچھ ان کے باتیں تھیں، خود قرآن کریم نے ان کی تردید کی، تو اس کا مطلب وہ غلط ہے۔ اسرائیلی روایات کی تیسری قسم وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یا قرآن کریم میں نہ تصدیق ہے نہ تردید ہے، نہ تصدیق ہے نہ تردید ہے، اس کے بارے میں خاموش رہا جائے گا۔ نمبر 2، متصوفہ کی تصویر۔ جب ایک زمانہ ایسا آیا کہ عالم اسلام پر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کریم کی اس انداز میں تفسیر کرنا شروع کی جو قرآن کریم کے صریح احکام کے خلاف تھے۔ مثلا وہ یہ کہتے تھے یہ قرآن کریم کا باطن ہے اور قرآن کریم کا کیا ہے، ظاہر ہے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ظاہر ہے اور ان کا ایک باطنی مطلب بھی ہے۔ تو اپنے اعتبار سے انہوں نے اس کی تشریح کی، جس کو کہتے ہیں وہ تفسیریں کی ہیں جو قرآن کریم کے حقیقی معنی سے ہٹ کر ہے، تو لہذا ان کی تفسیریں بھی معتبر نہیں ہوں۔ مثلا ایک آدمی، ایک سمپل سے ایک عام سی مثال ہے، اگر مطلب قرآن کریم کا یہ ہے کہ بھائی روزے رکھنے کا ایک خاص کنسپٹ ہے نا، ایک خاص کیا ہے، مفہوم اور مطلب ہے۔ اب ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے یہاں روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ خاموش رہو، کیا رہو جی، خاموش رہو، تو اس کی یہ تفسیر معتبر ہوگی؟ نہیں ہوگی بھائی، کیونکہ امت اسلامیہ میں کوئی بھی اس تفسیر کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اس طرح متصوفہ کی تفسیریں بھی، اس ٹاپک کو آپ مزید کتاب میں دیکھیں گے۔ تفسیر بالرائے، نریا پر استعمال کرنا، کیا استعمال کرنا، چپکے سے اپنے عقلی گھوڑے کیا کرنا، دوڑا دینا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے اور اس آیت کا مطلب کیا ہے، یعنی ایسی تفسیر جس کی کوئی وضاحت نہ تو قرآن کریم کی دوسری آیت کرتی ہے، نہ احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ ہے، نہ اقوال صحابہ میں اس کا کوئی تذکرہ ہے، نہ اقوال تابعین میں کوئی تذکرہ ہے، اپنی طرف سے تشریحات۔ مثلا دیکھیں قرآن کریم میں جنت اور جہنم کا تصور ہے نا، اور اسی طرح عذاب قبر کا تصور ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ چیزیں سمجھ میں بولو بھائی نہیں آتی، جہنم کی کوئی اور تشریح کرتا ہے، جنت کی کوئی اور تشریح کرتا ہے۔ جہنم سے مراد کہتا ہے دنیا میں مشکلات کا، اور جنت کی تشریح کیا کرتا ہے بھائی، دنیا میں راحت اور سکون۔ تو اس کی یہ تفسیر جو خالی عقلی بنیادوں پر ہے، سائنٹیفک انداز میں کہتا ہے اس کا مطلب یہ، تو اس کی یہ تفسیر بھی معتبر۔ اگر کسی نے کوئی ایسی تفسیر کی ہے اس کو آپ قرآن کریم کے واقف میں شمار، تفسیر کے واقف میں شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آگے تفسیر کی اقوام۔ اب ہمارے پاس تفسیر کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ ایک ہے تفسیر بالماثور یا تفسیر بالروایہ، جس میں مفسرین کسی آیت کی تشریح میں دوسری آیت پیش کرتے ہیں، یا اس آیت کی تشریح میں احادیث پیش کرتے ہیں، یا اس آیت کی تشریح میں اقوال صحابہ پیش کرتے ہیں، اقوال تابعین پیش کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر تفسیر بالمعقول بالدرایہ، یعنی ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی حکمتیں قانون اور ضابطے کے مطابق بیٹھ کے اپنی عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعقول یا تفسیر بالدرایہ۔ بات سمجھ آئی میرے دوستوں کو؟ اور آخر میں تمت بالخیر۔ تفصیلی اور طویل ٹاپک کو ہم نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے کیا کر دیا۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس پر مزید کیا کریں، کام کریں۔